السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، مئی کی 6 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ انہیں جولائی میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ مسلم لیگ نون ان کی حکومت گرانا چاہتی ہے۔ ان کے بقول وہ امریکہ کے خلاف نہیں ہیں، حتیٰ کہ بھارت کے بھی خلاف نہیں ہیں، لیکن وہ پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی کے خواہاں ہیں۔ جمعرات کی شب ایک پوڈ کاسٹ میں سوالات کا جواب دیتے ہوئے سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ آزاد خارجہ پالیسی کا مقصد اینٹی امریکہ ہونا نہیں، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی امریکہ کے ساتھ بھی دوستی رہے، لیکن اس کے عوض پاکستانیوں کے مفادات پر کوئی سمجھوتا نہ ہو۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ان کی سب سے پہلی ترجیح 22 کروڑ پاکستانی ہیں اور وہ انہی کی مفادات کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ان کی کبھی یہ کوشش نہیں رہی کہ وہ فوج یا عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کریں۔ گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان رضا باقر کی مدت ملازمت مکمل ہونے اور اس میں حکومت کی جانب سے توسیع نہ ملنے کے بعد ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر مرتضی سید کو ملک کے مرکزی بینک کا قائم مقام گورنر مقرر کر دیا گیا ہے۔ یہ تبدیلی ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب پاکستان کو بیرونی ادائیگیوں کے بڑے معاشی بحران کا سامنا ہے۔ ملک کی زر مبادلہ کے ذخائر میں گزشتہ ماہ تیزی سے کمی واقع ہوئی ہے اور دوسری جانب ملک کو IMF سے قرض کی اگلی قسط کے لیے اسی ماہ مذاکرات کا نیا دور شروع کرنا ہے، جبکہ افراطی زر کنٹرول کرنے میں بھی مرکزی بینک ابھی تک بری طرح ناکام دکھائی دیا ہے اور ملک میں مہنگائی کی شرح دوہرے ہندسوں میں پہنچ گئی ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ قائم مقام گورنر کے پاس محدود اختیارات ہوتے ہیں، جبکہ حکومت کی جانب سے مستقل گورنر اسٹیٹ بینک تعینات کرنے کے لیے موزوں شخصیت کا انتخاب کیا جا رہا ہے، جس میں مزید کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے عوام کو اس وقت مہنگائی کی جس لہر کا سامنا ہے، اس کے لیے اسٹیٹ بینک کے پالیسی اقدامات کے ساتھ حکومت کو انتظامی اور مالی اقدامات بھی لینے ہوں گے، تبھی جا کر اس پر کنٹرول کرنا ممکن دکھائی دیتا ہے۔ افغانستان میں شدید بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے 22 افراد ہلاک اور ہزاروں گھر تباہ ہو گئے ہیں، جبکہ فصلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ حکام کے مطابق اس سے ملک میں جاری انسانی بحران میں مزید شدت پیدا ہو گئی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ملک پر قابض طالبان حکومت اس بحران سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی ریلیف اداروں سے مدد مانگ سکتی ہے۔ افغانستان کی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی میں کمیونیکیشن اور انفارمیشن کے سربراہ حسب اللہ شیخانی کے مطابق طوفان اور سیلاب کی وجہ سے 12 صوبوں میں 22 افراد ہلاک اور 40 زخمی ہو گئے ہیں۔ رائٹرز کے مطابق ملک کے مغربی صوبوں بادغیس اور فریاب اور شمالی صوبے بغلان میں بارش اور سیلاب میں شدت دیکھنے میں آئی ہے۔ طالبان کی وزارت تعلیم نے وائس آف امریکہ کو تصدیق کی ہے کہ آنے والے ہفتوں میں علماء کا ایک اجتماع لڑکیوں کے اسکول کھولنے کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ وزارت کے ترجمان اور اشاعت کے انچارج عزیز احمد ریان نے امید ظاہر کی ہے کہ علماء کے اجتماع کے نتیجے میں افغانستان میں 6ٹی جماعت تک لڑکیوں کے اسکول کھولے جائیں گے۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے تھامس ویسٹ نے عید کے موقع پر عبداللہ کے افغانستان سے باہر جانے کو مثبت علامت قرار دیا ہے۔ قومی مصالحت کی اعلیٰ کونسل کے سابق چیئرمین عبداللہ تقریباً 9 ماہ بعد اپنے اہل خانہ سے ملنے کے لیے بیرون ملک سفر کر رہے تھے۔ سابق صدر کرزئی نے رواں سال 9 مارچ کو ایرانی عربی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں اور عبداللہ کو افغانستان سے باہر جانے میں مشکلات کا سامنا ہے، لیکن کابل کے اندر سفر کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی کئی علاقائی سیاسی جماعتوں اور پاکستان نے نئی دہلی کی طرف سے قائم کیے گئے جموں و کشمیر حد بندی کمیشن کی رپورٹ کو یکسر مسترد کر دیا ہے اور الزام لگایا ہے کہ اس رپورٹ میں پیش کی گئی سفارشات کا مقصد کشمیری مسلمانوں کو بے اختیار، ناچار اور بے بس کرنا ہے۔ مارچ سن 2020 میں بھارتی سپریم کورٹ کی ایک سابق جج رنجنا پرکاش دیسائی کی سربراہی میں قائم کیے گئے جموں و کشمیر حد بندی کمیشن کی حتمی رپورٹ پر جمعرات کو نئی دہلی میں دستخط کیے گئے اور اس طرح وفاق کے زیر کنٹرول والے علاقے یا یونین ٹیریٹری آف جموں اینڈ کشمیر میں پارلیمانی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں کی نئی حد بندی کا کام مکمل کیا گیا۔ کمیشن کی رپورٹ کے مطابق جموں و کشمیر میں اب 83 کے بجائے 90 اسمبلی اور 5 پارلیمانی حلقے ہوں گے۔ کمیشن نے جموں و کشمیر اسمبلی میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے مہاجرین کو بھی نمائندگی دینے کی سفارش کی ہے۔ بھارت کے الیکشن کمیشن کے حکام کا کہنا ہے کہ وہ حد بندی کمیشن کی ان سفارشات پر سنجیدگی سے غور کرے گا۔ جموں و کشمیر اسمبلی کی 90 نشستوں کے علاوہ 24 ایسی نشستیں ہیں جنہیں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے لیے وقف کیا گیا ہے۔ حزب اختلاف کی کئی جماعتوں اور بعض سیاسی ناقدین نے حد بندی کمیشن کو ہندو قوم پرست جماعت بی جے پی کا ایکسٹینشن یا توسیع قرار دیا ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا کہ میں روز اول ہی سے کہتی آئی ہوں کہ یہ حد بندی کمیشن بی جے پی کا ایک ایکسٹینشن ہے۔ اس کا مقصد بی جے پی کے ہندوتوا ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہوئے جموں و کشمیر کے عوام کو بے اختیار اور بے وقت بنانا ہے۔ حد بندی کمیشن کی رپورٹ پر پاکستان نے بھی شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ اس کا مقصد بھارتی مقبوضہ جموں و کشمیر کی اکثریتی مسلم آبادی کو حق رائے دہی سے محروم کرنا اور بے اختیار بنانا ہے۔ پاکستان اس نام نہاد حد بندی کمیشن کی رپورٹ کو یکسر مسترد کرتا ہے۔ اس سے پہلے جمعرات کو اسلام آباد میں تعینات بھارت کے ایلچی کو دفتر خارجہ میں طلب کر کے اس سلسلے میں پاکستان کے اعتراضات پر مبنی نوٹ دیا گیا، لیکن بی جے پی اور ہم خیال جماعتوں نے حد بندی کمیشن کی حتمی رپورٹ کا خیر مقدم کیا ہے۔ اور اب یوکرین روس جنگ کی تازہ ترین صورتحال۔ روس نے جمعرات کو کہا ہے کہ اس کے توپ خانے نے گزشتہ رات یوکرین کے متعدد ٹھکانوں اور محاذوں کو نشانہ بنایا، جس دوران 600 سے زائد فوجیوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ روسی وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ یوکرین میں روسی وفاق کی مسلح افواج نے خصوصی فوجی کارروائی جاری رکھی اور یہ کہ 600 سے زائد قوم پرستوں، اسلحے اور فوجی ساز و سامان کو تباہ کیا گیا۔ یوکرین کے محصور بندرگاہی شہر ماریاپول میں آزوستال اسٹیل پلانٹ سے مزید شہریوں کا انخلاء شروع ہو گیا ہے۔ یوکرین کے صدارتی عملے کے سربراہ آندری یرماک نے جمعے کو کہا کہ آزوستال سے لوگوں کو بچانے کا اگلا مرحلہ اس وقت جاری ہے، تاہم اس کارروائی کے بارے میں بہت کم تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ اینڈری نے کہا کہ نتائج کے بارے میں معلومات بعد میں فراہم کی جائیں گی۔ جمعرات کو اس تنصیب پر لڑائی شروع ہو گئی، لیکن یوکرین کے جنگجوؤں نے اس پلانٹ میں اپنی پوزیشنیں قائم رکھی، جبکہ روسی فوجی ایک دن کی جنگ بندی کے وعدے کے باوجود پلانٹ میں داخل ہوتے رہے۔ روس نے اس بات کی تردید کی ہے کہ اس کی افواج پلانٹ میں داخل ہوئی ہیں، بلکہ اس نے یوکرین پر شہریوں کو جانے کی اجازت نہ دینے کا الزام لگایا ہے۔ حالیہ دنوں میں تقریباً 100 شہریوں کو صنعتی مرکز سے نکالا گیا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ یہ روس کا حملہ ہے، جس کی وجہ سے پلانٹ کے زیر زمین بنکروں میں ایک اندازے کے مطابق 200 شہری بند ہیں۔ بھارت اور فرانس نے بدھ کو یوکرین میں فوری طور پر مخاصمانہ کارروائیاں بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک بار پھر روس کی مذمت نہیں کی، جس نے اپنے ہمسائے پر حملہ کیا ہے۔ بھارت جو اپنی فوج کے لیے زیادہ تر ساز و سامان روس سے خریدتا ہے، وہ ایک طویل عرصے سے مغرب اور ماسکو کے ساتھ سفارتی تعلقات کی کسی واضح سمت پر
گامزن نہیں ہے، یعنی نہ تو وہ روس کی مذمت کرتا ہے، نہ ہی یوکرین کے خلاف کارروائی پر اقوام متحدہ کی قرارداد میں وہ یوکرین کا ساتھ دینے پر تیار ہے۔ پیرس میں مذاکرات اور ضیافت کے بعد ایک مشترکہ بیان میں مودی اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ فرانس اور بھارت نے یوکرین میں جاری تنازع اور انسانی ہمدردی کی نوعیت کے بحران پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اور اب کچھ اور عالمی خبریں۔ وسطی چین میں عمارت گرنے سے مرنے والوں کی تعداد 26 ہو گئی ہے۔ سرکاری شنہوا نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ جمعرات کی رات تک 10 افراد کو بچا لیا گیا۔ گزشتہ جمعے کو چانگشا شہر میں عمارت منہدم ہونے کے بعد سے امدادی کارکن ملبے میں تلاش کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کرین ژان پیئر وائٹ ہاؤس کی نئی پریس سیکرٹری ہوں گی۔ وہ جین ساکی کی جگہ لیں گی جو 13 مئی کو اپنے منصب سے سبکدوش ہو رہی ہیں۔ کرین ژان پیئر اس وقت ڈپٹی سیکرٹری ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کرین نہ صرف اس مشکل کام کے لیے درکار تجربے، ٹیلنٹ اور دیانت کے ساتھ فرائض انجام دیں گی، بلکہ وہ امریکی عوام کی ایما پر بائیڈن ہیرس انتظامیہ کے کام کے بارے میں ابلاغ کی بھی رہنمائی کریں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ میرے اور اس انتظامیہ کے لیے ایک مضبوط آواز ثابت ہوں گی۔ صدر نے کہا کہ جین ساکی نے وائٹ ہاؤس کے بریفنگ روم میں شائستگی، احترام اور ادب و آداب کا معیار قائم کیا۔ اس پر صدر نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ امریکہ میں مرکزی بینک نے شرح سود میں 5% اضافہ کر دیا ہے، جو گزشتہ 22 برسوں کے دوران سب سے بڑا اضافہ ہے۔ شرح سود میں اس تاریخی اضافے سے جہاں امریکہ میں مکانات کی خریداری اور کاروبار کے لیے دیے گئے قرضوں کی مالیت میں اضافہ ہو جائے گا، وہیں ماہرین عالمی سطح پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ مرکزی بینک کی جانب سے شرح سود میں اضافہ ایسے موقع پر کیا گیا ہے جب امریکہ میں مہنگائی 40 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ ماہرین اس خدشے کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ سود کی شرح میں اضافے سے امریکہ کی معیشت کئی اعتبار سے متاثر ہوگی۔ اور اب کرونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں۔ امریکی ریگولیٹرز خون کے جمنے کے سنگین خطرے کی وجہ سے جانسن اینڈ جانسن کی کووڈ ویکسین کے استعمال کو مخصوص افراد کے استعمال کے لیے محدود کر رہے ہیں۔ فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے جمعرات کو کہا کہ ویکسین صرف ان بالغوں کو دی جانی چاہیے جو مختلف ویکسین حاصل نہیں کر سکتے ہیں یا خاص طور پر J&J کی ویکسین کی درخواست کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ کمپنی کی ویکسین کو ہدف بناتے ہوئے تازہ ترین پابندی ہے جو فائزر اور ماڈرنا کی زیادہ مؤثر ویکسین کی وجہ سے نظر انداز ہو رہی ہے۔ بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے مراکز نے حفاظتی مسائل کی وجہ سے J&J کے مقابلے میں ماڈرنا اور فائزر شاٹس استعمال کرنے کی سفارش کی ہے۔ بھارتی حکومت نے صحت کے عالمی ادارے WHO کی اس رپورٹ کو غلط اور حقیقت سے بعید قرار دیتے ہوئے مسترد کیا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بھارت میں کورونا وبا سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 47 لاکھ ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ بھارت میں کورونا سے 4,81,000 افراد کی ہلاکت ہوئی ہے، نہ کہ 47 لاکھ۔ صحت کے عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ کئی ملکوں میں کورونا سے ہونے والی ہلاکتوں کی گنتی کم کی گئی ہے اور بھارت میں بھی کم کی گئی ہے۔ بھارت نے جمعرات کو رپورٹ جاری کیے جانے کے چند منٹ کے اندر ہی اسے مسترد کر دیا۔ کورونا وبا کے دوران کام کرنے والی بھارت کی متعدد نجی تنظیموں کا کہنا ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ WHO کی رپورٹ کتنی درست ہے، لیکن بھارتی حکومت جو تعداد بتا رہی ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ وہ جان بوجھ کر ہلاکتوں کی تعداد کم بتا رہی ہے تاکہ اس کی بدنامی نہ ہو۔ ایسی ہی ایک تنظیم کا کہنا ہے کہ بھارت میں کورونا سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد کم از کم 20 لاکھ ہوگی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے فرداً مشکور ہیں۔
اپنی ان محبتوں کو اور دعاؤں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو بھی اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔